میں میسیج کے طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا، جس جوان تک یہ بات پہنچے کہ میرے بھائی تیری جوانی، تیرا یہ جسم، تیری یہ باڈی تیرے پاس امانت ہے، اللہ نے تم کو مکمل جوانی دی ہے، تم کو کسی بھی طرح سے اب نارمل نہیں بنایا، نہ تم کو اندھا بنایا، نہ بہرا بنایا، نہ گونگا بنایا، نہ مینٹلی، نہ فزیکلی، نہ جسمانی، نہ دماغی، کسی اعتبار سے کوئی کمی تم کو نہیں رکھی۔ تمہارا معدہ بہتر، تمہارا جگر بہتر، تمہارا ڈائجسٹو سسٹم سارا ٹھیک، تمہارا میموری سسٹم سارا ٹھیک، تمہارے ہاتھوں میں یہ تمہاری جوانی امانت ہے۔ اور جوانی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے باڈی، ایک ہے کیریکٹر۔ دنیا میں انسان آتا ہے یہ شرابی بن کر نہیں آتا، دنیا میں انسان آتا ہے یہ بدکار بن کر نہیں آتا، یہ ڈرگ کرنے والا بن کر کے نہیں آتا ہے، لیکن اس دنیا میں رہ کر کے انسان یہ ساری بری عادتیں اپناتا ہے۔ میں نوجوان سے کہنا چاہوں گا اور بڑی دردمندی کے ساتھ کہنا چاہوں گا، یہ سوچ کر کہ ہر نوجوان ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، تم نوجوان، تمہارے والدین ہمارے بھائی ہیں اور دینی اعتبار سے بھائی ہیں، وطنی اعتبار سے بھائی ہیں، ہم ایک وطن کے ہیں، ایک دین کے ہیں اور انسانیت کے اعتبار سے بھائی ہیں، ہم انسانی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، اور اللہ کے نبی نے ہم سب کو بھائی بھائی بنایا، انما المؤمنون اخوۃ۔ تو گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں اپنے بھتیجوں سے، میں اپنے بھانجوں سے، تمہاری مائیں ہماری بہنیں ہیں، اپنے بھانجوں اور اپنے بھتیجوں سے کہنا چاہوں گا کہ تمہاری یہ جوانی امانت ہے، اس کو برباد مت ہونے دو۔ کیریکٹر کی بھی حفاظت کرو اور اپنی صحت کی بھی حفاظت کرو۔ صحت کا سیکٹر ابھی میں بیان کروں گا۔ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، کیریکٹر اور صحت۔ تم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے کیریکٹر کو بھی تباہ کر سکتے ہو اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی صحت کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے، سارے شہر کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس وقت کشمیر میں صحت کی جو بری حالت ہے، پوری تاریخ میں کبھی ایسی بری حالت نہیں تھی۔ پچھلی پوری تاریخ میں اتنے کینسر پیشنٹ کشمیر میں نہیں پائے جاتے تھے، پچھلی پوری تاریخ میں اتنے کڈنی فیلئر نہیں پائے جاتے تھے، پچھلی پوری تاریخ میں اتنی بیماریوں کا سیلاب نہیں تھا جتنا اس وقت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہاں دوائیاں نقلی ہیں، اور دوسری وجہ یہاں کا فوڈ سسٹم جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ اور وہ فوڈ سسٹم بگڑا ہوا کیا ہے؟ یہ جتنے بازار میں جنک فوڈ ہیں۔ آج ہی میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی، اس ڈاکٹر نے مجھ سے کہا یہاں کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ یہاں کا جنک فوڈ، یہاں کے کرکرے، یہاں کی لیز، یہاں کے چپس، یہاں کے آئس کریمیں اور یہاں کے چاکلیٹیں ہیں۔ یہ ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا ہے، ہمارا چیپٹر یہ نہیں ہے، نہ ہمارا موضوع ہے، لیکن ڈاکٹر مجھ سے کہتا ہے یہاں کی بیماریوں کی بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے میرے پاس نوجوان لڑکے آتے ہیں، وجہ ہوتی ہے جنک فوڈ کھانا۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا آپ ان کشمیریوں سے کہیے کہ تم اپنی چیزیں زیادہ کھاؤ، نیچرل چیزیں زیادہ کھاؤ، تم نٹس زیادہ کھاؤ بمقابلے اس کے کہ تم بازاروں کی وہ چیزیں کھا رہے ہو جس میں دوسروں کی انڈسٹری کو فائدہ ہو رہا ہے اور تمہاری صحتیں برباد ہو رہی ہیں۔ اس میں صرف ٹیسٹ ہے۔ میرے بھائیوں، کھاتے ہوئے پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ مجھے ہیلتھی چیز کھانی ہے یا ٹیسٹی چیز کھانی ہے۔ ہیلتھی چیز کھانا یہ ہماری باڈی کا تقاضا ہے۔ ہم سے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ ہم اگر وہ چیزیں کھلا رہے ہیں اپنی باڈی کو جو چیزیں ہمیں ٹیسٹی تو ہیں لیکن ہماری صحتوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں، تو یہ گویا ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ تو نوجوانوں کے سماج میں، نوجوانوں کے معاشرے میں ہم کہنا چاہیں گے کیا کہ اپنے آپ کو ڈرگ سے بچائیے، غلط تعلقات سے بچائیے، میوزک ڈانس سننے اور دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اخلاق کو صحیح بنائیے، اپنے مزاج کو کنٹرول میں رکھیے۔ غصے والا مزاج، روٹھنے والا مزاج، اکھڑ والا مزاج نہ گھر والوں کو پسند آئے گا اور نہ کسی اور کو پسند آئے گا۔ آپ اتنے اچھے بنیں کہ سوسائٹی فخر کرنی چاہیے آپ کی جوانی پر۔ آپ کے گھر والے جب کہیں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جائیں اور لڑکی والے آئیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے یا آپ کے محلے والوں سے پوچھنے کے لیے، سارے محلے والے کہنا چاہیے اس جیسا جوانی ہمارے محلے میں نہیں ہے۔ آپ کی بیٹیاں اگر ہیں، ان بیٹیوں کو اتنی سخت نگرانی کریں۔ میرے بھائیوں، بہت ہی بری حالت ہے بے شمار کشمیری بیٹیوں کی، اور اس کا پورا اندازہ کب ہوگا؟ جب یہاں کے پارکوں میں پہنچیں گے، یہاں کے کوچنگ سینٹروں میں پہنچیں گے، یہاں کے ہاسٹلوں میں پہنچیں گے اور یہاں کے ان جگہوں پر پہنچیں گے جہاں ہماری بیٹیاں پھر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس سے آگے اگر ہم کشمیر سے باہر جا کر کے دیکھیں گے، بڑے بڑے مختلف شہروں میں، اور میں خود کئی شہروں میں گیا اور وہاں کشمیری لڑکوں نے وہاں کے حالات سنائے، وہاں کی کشمیری بیٹیوں نے رو رو کر کے اپنے بہنوں کے برے حالات سنائے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں، یہ بیٹیاں نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ بہرحال مسلمان نوجوانوں کا معاشرہ پاکیزہ ہوگا تو یہ جوان اتنا قیمتی جوان بنتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو چند انسان اللہ کے خاص سائے میں ہوں گے، جن کو ہم کہیں گے
جو قیامت کے دن VIP ہوں گے۔ بخاری میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جن میں سے دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے جوانی میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا ہوگا۔ لہذا ہر جوان اپنے پاس لسٹ بنا کر کے رکھے، یہ وہ خرابیاں ہیں جو جوانی میں ہوا کرتی ہیں، اور میں ان خرابیوں سے اگر بچا ہوا ہوں، بہت مبارک، آپ کو بہت بڑا میڈل ملنے والا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی خرابی میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں تو آج اپنے آپ کو اس خرابی سے اگر بچانے کی کوشش کریں گے، آج کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ چاہیں گے بھی اپنے آپ کو اس برائی سے نکالو تو نہیں نکال سکیں گے۔ آپ اتنے ڈوب چکے ہوں گے اس میں، چاہے وہ ڈرگس ہوگا، چاہے وہ کچھ اور ہوگا۔ اس بیچ میں ہر جگہ کے مسلمان ذمہ داروں کی، ہر محلے کے بڑوں کی، وہاں کے جو بزرگ ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو دفتروں میں اونچے عہدوں پر رہے ہیں اور وہ اس وقت ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہمارے سماج کے اہم ترین شخصیات ہیں، وہ سینئر سٹیزن ہیں، ان کی ذمہ داری ہے ان کے کندھوں پر کہ اپنے محلوں میں دیکھیں کہ برائیاں تو نہیں پھیل رہی ہیں، یہاں کوئی ڈرگس کا کاروبار تو نہیں کر رہا ہے، یہاں کوئی برائیوں کے اڈے تو نہیں بن رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سماج میں یہ سب کچھ پایا جا رہا ہے۔ اور ہر جگہ کے لوگ، جہاں کے لوگوں نے سرگرم ہو کر کے اس پہلو پر غور کیا ہے، وہاں انہوں نے بہت ساری برائیوں کو ختم کیا، اور جہاں لوگوں نے اس کی فکر نہیں کی، وہاں بعد میں وہ چیز سامنے آتی ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اس اکاؤنٹ میں تصور تقریب یہ سینس معلوم ہونا چاہیے گا سا۔ بہرحال بہت بڑی ذمہ داری کندھوں پر ہے۔ ہماری سماجی زندگی میں جو طرح طرح کی رسمیں ہیں اور بڑی عجیب رسمیں ہیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ مثلا شادی اور نکاح انسان کی زندگی کا ایک اہم ترین چپٹر ہے، اور اس کے بغیر زندگی آگے نہیں چل سکتی، لیکن یہاں کی شادیوں میں جو طرح طرح کی رسمیں، ظالمانہ رسمیں، فضول خرچی کی رسمیں، پیسہ برباد کرنے کی رسمیں ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے یہاں کا اربوں روپیہ اس میں برباد ہوتا ہے۔ کاش یہاں کے کشمیری حضرات اپنے ان شادیوں کی اربوں کی رقوم کو اگر اپنی انڈسٹری پہ لگاتے، اپنی انڈسٹری کھڑی کرتے، تو ایک تو یہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا، دوسرے لوگوں کو اپنی بنائی ہوئی صحیح چیزیں ملتی۔ وہ تمام چیزیں جو دوسرے لوگوں کی تیار کی ہوئی کھائی جا رہی ہیں، چاہے وہ بسکٹ ہوں، چاہے وہ دالیں ہوں، چاہے وہ دوسرے جتنے پروڈکٹ کھانے کی میں استعمال، اگر کشمیری لوگ اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنی انڈسٹری کھڑی کریں گے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جس کا نفع نکلنے والا کچھ نہیں ہے۔ کڑوا نہیں لگنا چاہیے، لیکن حقیقت ہے، تلخ اگرچہ ہے۔ مثلا یہاں کا مزاج یہ ہے کہ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو 2-4 کنال زمین لیں گے، اس کے بیچ میں ایک بہت عالیشان مکان بنائیں گے۔ بہت اچھا مکان، سہولت والا ضرور بنانا چاہیے، اور جتنی فیسلٹی چاہیے وہ ساری فیسلٹی، مگر اس کے ساتھ جو آپ نے کئی کنال زمین بند کر کے رکھے، اس زمین کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ بند کر کے رکھی گئی ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ صرف تسکین نظر۔ تسکین نظر کیا ہے؟ باہر نکل کر کے دیکھیں کہ ہمارا لان اتنا بڑا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی کبھی موسم ٹھیک ہوگا تو باہر جا کر آپ کرسی پر بیٹھیں گے، ہزاروں کنال زمین اسی میں بند ہے، لوگوں کے پارکوں میں بند ہے ہزاروں کنال۔ کاش ان زمینوں کو استعمال کیا جاتا، سبزیاں اگائی جاتی، پھل اگائے جاتے، انڈسٹری لگائی جاتی، تو یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوتا۔ مگر چونکہ سماج میں مزاج بنا ہوا ہے، کیا صاحب جو ہی اللہ نے پیسہ دیا ہم مکان ایسی جگہ بنائیں گے جہاں عالیشان ہوئے۔ ٹھیک ہے، اچھے سے اچھا مکان بنانے کی اجازت ہے، بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کرنا درست ہے، مگر یہ کہ 2 میاں بیوی ہیں، 1 بچہ ہے، ٹھیک، 4 فلور کا مکان بنایا اور اس میں 20 کمرے ہیں، یہ سارے بیکار ہیں۔ ہر کمرے میں میٹنگ ہوگی، ہر کمرے میں تالے لگیں گے، اور اس کے بعد پھر 1 کمرے میں میاں بیوی ہیں، اس کے بعد بھی بچے کی جب شادی ہو جائے گی 1 کمرہ اس کا ہوگا، باقی سارا مکان جو ہے وہ صرف دکھلاوے کا مکان ہے۔ ہمارے سماج کا ایک بڑا اہم ترین معاملہ، یہاں کے بے شمار گھروں میں والدین بڑھاپے میں ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ کشمیر سے باہر اپنی عیش والی زندگی گزار رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بعض ملک سے بھی باہر ہیں، یورپین کنٹریز میں ہیں، اور یہاں کے گھروں میں 2 میاں بیوی بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اندر سے کڑتے ہیں، بعض دفعہ وہ زبان پہ لا بھی نہیں پاتے ہیں۔ بچے وہ نوکروں کے حوالے ہو گئے، اب نوکروں کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ زیادہ وہاں سے فون پر ہائے ہلو کریں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ بڑھاپے میں تنہائیوں کا شکار ہو کر کے، اور بعض دفعہ اتنے تنگ دل ہوتے ہیں کہ ہم کو جب فون کر کے کہتے ہیں
ہم کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کیوں پڑھایا تھا ان بچوں کو؟ آج بڑھاپے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہماری اولادیں ہوتی، ہم انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتے، اس آسان لبان بچھا۔ تو غرض یہ کہ اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا، خدا نہ خواستہ یہ چیز آگے بڑھ کر کے اولڈ ایج ہوموں تک ہم کو نہ پہنچا دے۔ کہ اولڈ ایج ہوموں میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں سارے بوڑھے جمع ہو جاتے ہیں، بوڑھیاں جمع ہو جاتی ہیں، بوڑھے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آپس میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ گھروں میں ان کا رہنے کے لیے مشکلات پیدا کی گئی۔ ہمارے سماج کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے گھروں کا ظلم، وہ ہے شوہروں کے ذریعے سے بیویوں پر، اور بیویوں کے ذریعے سے شوہروں کی نافرمانیاں، اور بھائیوں کے ذریعے سے بھائیوں پر پراپرٹیوں کے ظلم۔ اس میں بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے، اور وہ تب سمجھ میں آتا ہے جب ہم بھائیوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور معزز خاندانوں کے جھگڑے جب بارزار سڑکوں پر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بھائیوں کے ذریعے سے بھائیوں پر ظلم دیتے ہیں، وہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ رسمیں عجیب و عجیب ہیں۔ یہاں کشمیر میں اگر لڑکی کی ڈلیوری کا مسئلہ ہوگا، اس کو بھیجیں گے مائکے۔ دنیا میں کہیں یہ سسٹم نہیں ہے کہ لڑکی کی ڈلیوری ہوگی تو وہ مائکے والوں کے حوالے ہوگی۔ اب مائکے والوں کے حوالے ہوگی، سارا کیئر انہی کو کرنا ہے، سارے خرچے انہی برداشت کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر ڈلیوری ہوگی، اس کے بعد یہ لڑکے والے آئیں گے اور پورا ہجوم لے کر کے بیٹھیں گے، اور بعض دفعہ ہفتوں تک بیٹھتے ہیں۔ ان کو ایک طرف سے اپنی بیٹی کو کیئر کرنا ہے، زچہ بھی ہے اور بچہ بھی ہے، اور ساتھ میں ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو دبن ہے سجہم آب یوتانا شہرو تو طاقت نہیں روز، وہ تب تک وہیں بیٹھے رہیں گے۔ چنانچہ میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں، وہ اندر سے کڑتے رہتے ہیں کہ صاحب یہ سارے آ کر کیا بیٹھ گئے، بچوں کی سمیت آ کر کے بیٹھ گئے، ٹھیک، حالانکہ کرنا تھا ان کو۔ عجیب و غریب بات ہے۔ ہمارے سامنے کیس آیا، لڑکی بیمار ہو گئی، شوہر نے اٹھا کر کے میکے والوں کے حوالے کر دیا، میکے والوں نے علاج کر دیا، تقریباً 10-12 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، 10-12 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ اس کے بعد بیٹی مر گئی۔ والدین کہہ رہے ہیں بیوی ان کی تھی لہذا وہ یہ خرچہ دیں گے، شوہر کہتا ہے بیٹی تمہاری تھی، میں کیوں خرچہ دوں گا؟ اور اب کہہ رہے ہیں شرعی فیصلہ کرو یا عدالتی فیصلہ کرو۔ عدالت اس کا کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی، بڑے سے بڑا جج اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتا۔ غرض یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر بیٹی ہماری ہے، بیوی ہماری ہے، بچہ ہم کو ملنے والا ہے، ہماری بیوی ہے، تو اس کے سارے خرچے ہمیں برداشت کرنے ہیں، اس کے سارا کیئر ہمیں کرنا ہے۔ ہم کیوں کہیں گے نہیں صاحب ان کو، اور ساتھ میں خود بھی یہاں بیمار کوئی انسان بیمار ہو جائے گا، اس کے بعد لوگ خبر پرسی کے لیے آئیں گے۔ بعض دفعہ ہسپتال میں آدمی کا آپریشن ہوا اور اس کے بعد پھر لوگ آئیں گے مزاج پرسی کے لیے، اور وہ اگر ان کو چائے نہیں پئیں گے، چائے نہیں پلائیں گے، پوچھیں گے نہیں، وہ کہیں گے یہ مجھے چائے ہی پرسنا ہے سے، حالانکہ وہ بیچارے اپنے بیمار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہاں سے آ کر کے عیادت کے لیے کہیں گے، تو عیادت یہاں ظلم بن گیا۔ گھر میں بیمار ہے، آپریشن ہوا ہے، اب لوگ عیادت کے لیے آئیں گے، ان سب کی خاطر مدارت کرنا لازم ہے، کھانے کا وقت ہو تو کھانا کھلانا لازم ہے۔ حالانکہ عیادت کا اصول یہ ہے کہ جب ہم کسی کے عیادت کرنے کے لیے جائیں گے ان کے گھر میں چائے بھی نہیں پئیں گے۔ تعزیت اور عیادت یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ ہم ان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے، نہ کھانے کا بوجھ نہ پانی کا بوجھ، بلکہ اگر وہ پوچھیں گے تو ہم فوراً کہیں گے جناب ہم عیادت کے لیے آئے، ہم دعوت کے لیے نہیں آئے، ہم مہمان بن کر نہیں آئے، ہم عیادت کے لیے آئے ہیں، ہم تعزیت کے لیے آئے، ہم کھانے کے لیے نہیں آئے۔ چنانچہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، وہ تو کہتے ہیں اس گھر میں پانی بھی نہیں پینا چاہیے، کیوں؟ ہم تو تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ تو تعزیت کا مطلب تھوڑا ہی ان کو ہم مجبور کریں گے ہمارے۔ اچھا، ادھر سے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ کھانے پینے میں بہت اہتمام ہونا چاہیے، کئی قسم کے بسکٹ، کئی قسم کے کیک، کئی قسم کی دالیں، اور کھاتا آدمی ایک پیس ہے، اور باقی سارا وہ دکھلانے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے شہد کی مکھیوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی ہے شہد کی مکھی پر، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا۔ شہد کی مکھی پر جو اس وقت تک ریسرچ ہوئی ہے وہ بڑی حیرت انگیز ریسرچ ہے۔ اس میں درمیان میں ایک بات سمجھتے رہیں کہ آپ میں سے جو علمی ذوق رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ قرآن کریم نے شہد کی مکھیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم پھولوں کا رس چوسو۔ یہ جو خطاب کیا، یہ خطاب کیا ہے فیمیل کو۔ قرآن نے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے مؤنث کا لفظ، فیمیل کو خطاب کیا۔ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں یہ تحقیق تو نہیں ہوئی تھی کہ شہد کی مکھیوں میں میل کون ہے، فیمیل کون ہے، ان کا کوین کیسا ہے، ان کا سسٹم کیا ہے، اس زمانے میں کوئی تحقیق نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا ہے فیمیل کے لیے۔
فیمیل شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم ہر پھول کا رس چوسو۔ آج کے زمانے کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ دراصل شہد بنانے کا کام فیمیل مکھی کرتی ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ قرآن کریم اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، ورنہ اس زمانے میں اللہ کے نبی کو کون بتاتا کہ جناب آپ آیت جب بیان کریں گے تو آپ فیمیل کا لفظ استعمال کریں گے، مؤنث کا لفظ۔ میں مؤنث کا لفظ سمجھانے کے لیے میں اس طرح عرض کروں گا، جیسے ہم خطاب کرتے ہیں اگر آگے میل ہوگا تو ہی کہیں گے، اور اگر فیمیل ہوگا تو شی کہیں گے، ہز کہیں گے یا ہر کہیں گے۔ تو ہز میل کے لیے، ہر فیمیل کے لیے، ہی جو ہے وہ میل کے لیے، شی فیمیل کے لیے۔ اسی طرح سے عربی زبان میں اگر خطاب کرنا ہوتا قرآن کریم کو میل شہد کی مکھی کو تو فسلک کہتا، لیکن قرآن نے وہاں کا فسلکی، یہ مؤنث کا لفظ ہے، عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ شاہ نے شہد کی مکھی کو خطاب کیا۔ اب شہد کی مکھی کا سسٹم آپ دیکھیں، شہد کی مکھی کے پاس ایک پورا حکومت کا نظام ہے۔ ان کا ایک میل ان کا ایک کوین ہے، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جن کا کام ہے کالونی بنانا، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جن کا کام ہے شہد مہیا کرنا، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جن کا کام ہے ویدر کو چیک کرنا، ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا کام ہے شہد کی مکھی جو شہد لے کر کے آ رہی ہے اس کو چیک کرنا کہ اس میں زہریلی چیز تو نہیں آئی ہے۔ ان کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو راستوں کو بتاتا ہے کہ کون سے راستے سے آپ کو چلنا ہوگا، بلکہ ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بھی ہے کہ جو دوسری شہد کی مکھیوں کو بتاتا ہے کہ آپ کون کون سے پھول کا رس چوسیں گے اور کون سے پھول کا رس نہیں چوسیں گے۔ اس میں آپس میں کوئی ٹکراؤ ان کو نہیں ہوتا، کوئی اپنے کام کی کوتاہی نہیں کرتا، کوئی غلطی نہیں کرتا، اور اگر غلطی کسی سے ہوتی ہے تو شہد کی مکھی کے ہاں کرائم پر سزا دینے کا سسٹم بھی ہے۔ چنانچہ جہاں شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے وہاں کچھ مری ہوئی شہد کی چکیاں ملتی ہیں، اور وہ دیکھی گئی ہیں، میں نے خود بھی دیکھی ہیں۔ شہد کی مکھی کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ کڑوے پھولوں کا رس لے کر اس کو میٹھا بناتی ہے، وہ کھٹے پھولوں کا رس لے کر اس کو میٹھا بناتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ کون سے پھولوں کا رس مجھے نہیں چوسنا ہے، اور اگر کوئی غلط پھول کا رس چوس کر کے آتی ہے تو یہاں پورا ایک سکاڑ بنا ہوا جو چیک کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے اور وہ شہد الگ نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی شہد کی مکھی کا معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہے جس میں حکومت بھی ہے۔ اور دلچسپ بات میں بتاتا ہوں کہ ان کے ہاں فیلنگ کا اتنا عجیب و غریب نظام ہے کہ اگر بالفرض ان کے کوین کو کسی طرح سے چھپا کر بند کر لیا جائے اور اس کو کوین کو لے جا کر کہیں اور پہنچایا جائے تو شہد کی مکھیاں چونکہ کوین کے بغیر ہیں، خلافت کے بغیر ہیں، اس لیے وہ پریشان ہو جاتی ہے ہمارا سربراہ کہاں گیا۔ اس کے بعد پھر یہ شہد کی مکھیاں اپنے سربراہ کو ڈھونڈنے کا نظام بناتی ہیں، اور تب تک نہیں بیٹھتی جب تک سربراہ تک نہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ میرے جاننے والوں میں ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں شہد کا چھتا تھا، اس میں کوئی پریشانی ہو گئی تھی، ہم نے ایک ماہر کو بلایا، اس ماہر نے کیا کیا، چپکے سے کوین کو ماچس کی ڈبیا میں بند کر دیا اور جیب میں رکھا اور لے کے چلا گیا۔ تقریباً 10 کلومیٹر دور وہ چلا گیا۔ شہد کی مکھیوں کو پتا چلا کہ ہمارا کوین ہے نہیں۔ 3 دن تک وہ خاموش رہی ہیں، 3 دن کے بعد تمام شہد کی مکھیاں اڑی اور اسی گھر میں جا کر پہنچ گئی۔ یہ میرے جاننے والے نے مجھ سے کہا، اور اس نے اپنا شہد بھی مجھے کھلایا۔ شہد کی مکھی بہترین معاشرہ ہے جن میں حکمران بھی ہے، جن میں کالونی بنانے والوں کا سسٹم بھی ہے۔ وہ کالونی بنانے والے پوری جیومیٹری استعمال کرتے ہیں، اور اس میں شہد بنانے والوں کا سسٹم بھی ہے۔ اس میں شہد بنانے والے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس موسم میں کس قسم کا پھول ہمیں دینا۔ نہ آپس میں وہ لڑیں گے، نہ کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ کسی کی حق تلفی کرتا ہے، نہ اپنے کام کی کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ نیچرلی ایک بہترین معاشرے کی مثال ہے، اور بہترین انسانوں کے معاشرے کی مثال اگر میں دوں گا تو میں یہ کہوں گا اس کائنات میں سب سے بہترین معاشرہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ ان کا عرب کا معاشرہ دنیا کا بدترین معاشرہ تھا، جس میں تمام قسم کی خرابیاں تھیں، تمام قسم کے جرائم تھے، تمام قسم کی خرابیاں تھیں، تمام قسم کے وہ کام تھے کہ جس کی وجہ سے وہ معاشرہ جاہلوں کا معاشرہ، ظالموں کا معاشرہ، بدکاروں کا معاشرہ، آوارہ انسانوں کا معاشرہ مانا جاتا تھا، بلکہ لوگ پسند بھی نہیں کرتے تھے کہ ان کو اپنے ساتھ جوڑیں۔ اس زمانے میں دنیا کی 2 بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک رومن امپائر اور دوسرے پرشین امپائر۔ رومن امپائر بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ عرب کے لوگوں کو اپنے ماتحت رکھیں، انہوں نے کہا یہ اتنے اجڑ قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو اپنے ماتحت رکھنا بھی بہتر نہیں ہے۔ اور پرشین امپائر بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی وہ نزدیک تک اپنی حکومتیں قائم کرتے، لیکن عرب کے لوگوں کو اپنی حکومت کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ قبائلی قسم کے جنگجو بدو مزاج کے لوگ ہیں، ان کو اپنے ساتھ جوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ تو ایک ایسے برے معاشرے کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ بنایا تھا۔
اس بہترین معاشرے کی مثال دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں، کسی بھی کمیونٹی میں نہیں، تاریخ کے کسی چپٹر میں اتنے بہتر معاشرے کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ وہاں کا حکمران صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت علی جیسے شخصیات تھی۔ وہاں کے جوان بالکل پاکیزہ ترین جوان تھے، جس معاشرے میں کہیں کوئی زناکاری نہیں، جس معاشرے میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، جس معاشرے میں کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، جس معاشرے میں کوئی برا کام نہیں ہے، جس معاشرے میں کسی کے حق تلفی نہیں ہوتی، جس معاشرے میں عدالت میں جج مقرر کیا جاتا ہے اور 1 سال کے بعد وہ امیر المومنین کو درخواست دیتا ہے کہ حضرت 1 سال میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا، بڑے افسوس کی بات ہے، تو امیر المومنین نے فرمایا یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی انسان کسی کا کوئی حق کھاتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ کرے یہ سلسلہ قائم رہے۔ جس معاشرے کا حال یہ تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس وقت امت کا مزاج کیسا ہے، چنانچہ ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے قریب پہنچے، جا کر کے اس سے پوچھا، اس سے کہا کہ دیکھو بھائی میں سفر کر رہا ہوں، چرواہے کو نہیں معلوم تھا کہ امیر المومنین ہے، میں سفر کر رہا ہوں، میں بھوکا ہوں، تو کسی بکری کا دودھ نکال کر مجھے پلاؤ۔ اس چرواہے نے کہا کہ بکریاں تو میری نہیں ہیں، یہ تو اس کا مالک مدینے میں ہے، تو میں اس کی اجازت کے بغیر اس کا دودھ کیسے آپ کو پلا سکتا ہوں؟ امیر المومنین نے کہا مالک کو کہاں پتہ ہے کہ تم نے اس کے بکری کا دودھ نکال کر کے مجھے پلایا؟ اس نے کہا جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بکری کا دودھ مالک کی اجازت کے بغیر نکالوں اور آپ کو پلاؤں۔ فاروق اعظم نے سوچا چلو دوسرا امتحان لیں گے، اس کو نہیں معلوم تھا یہ امیر المومنین ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، ایک بکری تم مجھے بیچو، اور جب مجھے بیچو گے تو تم کو پیسہ مل جائے گا، بکری میری ہو جائے گی، میں اپنی بکری کا دودھ نکال کر کے پیوں گا، اور جب تم سے مالک پوچھے گا فلانی بکری کہاں ہے، تم کہنا بھیڑیا کھا گیا، اور بھیڑیا تو کھاتا رہتا ہے، جنگلوں میں بکریاں مرتی رہتی ہیں، جانور کھاتے رہتے ہیں۔ اس آدمی نے جواب میں کہا او بھائی صاحب، مالک کو میں کہوں گا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا، لیکن اوپر جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت شکر پڑا کہ الحمدللہ امت کے اندر یہ مزاج ہے کہ وہ یہ شخص باوجود ہے کہ اس کو میری طرف سے پیسہ ملنے والا تھا، لیکن اس کا اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ یہ غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صالح ترین معاشرے کی مثال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ ہے، جس میں دولتوں کی صحیح تقسیم ہوتی تھی، مالدار فرض سمجھتا تھا کہ مجھے یہیں سے اپنی زکوٰۃ دینی ہے، مالدار لازم سمجھتا ہے کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرے پڑوسی کے بارے میں مجھے نہیں پتہ چل جائے کہ اس نے ٹھیک طرح سے کھانا کھایا۔ جس صالح معاشرے کی بہترین مثال یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں کمزور ہو گئے، صحابہ کرام نے میٹنگ کی، جس میٹنگ میں صحابہ کرام نے مشورے میں کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 وقت کا پورا کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس وجہ سے یہ کمزور ہو گئے ہیں، تنخواہ ان کی کم ہے، لہذا ہم فیصلہ کریں گے کہ بیت المال سے امیر المومنین کے تنخواہ میں اضافہ کریں تاکہ ان کو گھر میں کھانا پیٹ بھر کر کے ملے۔ صحابہ کرام نے میٹنگ کی، اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تنخواہ میں آپ نے اضافہ تو کر دیا ہے، مگر پہلے یہ سوچو فاروق اعظم قبول بھی کر لیں گے یا نہیں۔ اکثر لوگوں نے کہا بہت مشکل ہے کہ ہم جب ان کی خدمت میں جا کر عرض کریں گے کہ حضرت آپ کی تنخواہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو قبول نہیں کریں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور نے تجویز پیش کی کہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی ان کو جا کر کے کہے گا آپ کی تنخواہ میں ہم اضافہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو قبول نہیں کریں گے۔ ایک کام کرتے ہیں ہم، ان کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ، اور وہ ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین ہیں، تو ام المومنین ہونے کے ناطے ان کی بات وہ مان لیں گے۔ ہم ام المومنین حضرت حفصہ سے جا کر کہیں گے کہ آپ اپنے ابا جان سے کہیں ام المومنین کے حیثیت سے کہ آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر عرض کیا گیا، حضرت حفصہ نے کہا بہت اچھا، میں کہوں گی۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو فاروق اعظم کی بیٹی بھی ہیں حاضر ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم بیٹی ہونے کے اعتبار سے تو وہ عزیز ہیں، لیکن ام المومنین کے ہونے کے اعتبار سے حضرت فاروق اعظم ان کا احترام کرتے تھے، کرنا بھی چاہیے تھا۔ چنانچہ جو ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئیں تو حضرت فاروق اعظم نے استقبال کیا اور فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا بڑا اہم ترین معاملہ لے کر آئی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم چوکنا ہو گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کوئی معاملہ ہے اور میں نے اس میں کوتاہی کی ہو اور یہ لے کر کے آئی ہے؟ فرمایا ضرور کہو کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی تنخواہ میں بہت کمی ہے اور اس وجہ سے آپ کو 2 وقت کا کھانا ٹھیک طرح سے نہیں ملتا ہے، صحابہ کرام کے فیصلے کے بعد میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، آپ کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے، آپ کو وہ تسلیم کرنا ہوگا۔
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ غصہ، کچھ تعجب اور کچھ افسوس، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ، غصہ بھی آ گیا، تعجب بھی کیا اور افسوس بھی کیا۔ فرمایا حفصہ کاش تم مسلمانوں کا کوئی معاملہ لے کر کے آئی ہوتی، جب تک مجھے یقین نہیں ہوگا کہ میری مملکت کے ہر آدمی کو پیٹ بھر کر کے کھانا مل رہا ہے، تب تک میں تنخواہ کا اضافہ قبول نہیں کر سکتا۔ چنانچہ فاروق اعظم نے تنخواہ کا اضافہ قبول نہیں کیا اور وہی تھوڑا سا جو ان کو ملتا تھا اسی پر اکتفا کیا۔ غرض یہ کہ صالح ترین معاشرے کی مثال ریاست مدینہ، صالح ترین معاشرے کی مثال خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا وہ معاشرہ، جس معاشرے کا حال یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیت المال کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی ایک بوری میں یا کسی ٹوکرے میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے، حضرت حسن رضی اللہ چھوٹا بچہ ہے، وہ حضور کے گھر میں ہے، اس نے اس بوری میں سے کھجور نکال کر منہ میں رکھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھلانگ مار کر کے اس کے منہ سے کھجور نکال دی۔ فرمایا بیٹا یہ زکوٰۃ کی کھجور ہے اور زکوٰۃ تمہارے لیے حرام ہے۔ ایک کھجور ان کے منہ سے نکال دی، جس سالے معاشرے میں نبی نے اپنے نواسے کو ایک کھجور نہیں کھانے دی، حالانکہ کھجور کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا اور حل بھی اس کا بہت آسان تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی کھجوروں میں سے کہیں سے مہیا کرتے اور اس کھجور میں ڈال دیتے۔ ٹھیک ایک کھجور میرے نواسے نے کھائی ہے، حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن نے، جو حضرت حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ایک کھجور سے کیا فرق پڑنے والا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ میرا بیٹا حسن، یعنی میری بیٹی حضرت فاطمہ کا بیٹا حسن کھجور وہ کھائے جو کھجور اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ صالح معاشرے کی مثال خلافت راشدہ، اس سے بہتر معاشرہ اس دنیا میں کہیں وجود میں نہیں آیا، یہ صالح معاشرے کی بہترین مثال۔ اب ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے کی صورتحال اس وقت کیا ہے۔ ہماری صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہمارے دفتروں میں کرپشن ہے اور کام چوری ہے، ہمارے بازاروں میں ملاوٹ ہے اور دھوکہ ہے، ہمارے گھروں میں ظلم ہے اور خرابیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں ڈرگس ہیں، غلط تعلقات ہیں، میوزک ہے، ڈانس ہے، فضول خرچیاں ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کے غلط تعلقات ہیں، ہمارے معاشرے میں اس وقت غلط رسمیں ہیں، ان غلط رسموں کا تعلق مالیات کے ساتھ بھی ہے اور دوسرے شعبوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بلا اس کے معنی نہیں صرف خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، نہیں، ہمارے معاشرے میں خوبیاں بھی ہیں اور وہ خوبیاں کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی قوموں کا مزاج جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں کچھ قوموں کا مزاج ہوتا ہے سخت، وہ مڑنے والا نہیں ہوتا، اور کچھ قوموں کا مزاج ہوتا ہے متلون۔ متلون کا مطلب یہ ہے ابھی کچھ اور بھی کچھ، یعنی کشمیریوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ جب لوٹنے پر آئے گا تو طرح طرح کے دھوکے دے گا، اور جب قربانی دینے پر آئے گا تو جان فدا کرے گا۔ یہ کشمیریوں کا مزاج ہے۔ یہ جب دھوکہ دینے پر آئے گا تو عجیب انداز سے دھوکے دیتا ہے، عجیب انداز سے تگڑم کرے گا، اور وہ تگڑم ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ جب ہم سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ آدمی کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے اور کیسے کیسے فراڈ کرتا ہے، لیکن اسی معاشرے میں قربانی دینے والا جب قربانی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا انداز بالکل عجیب ہوتا ہے۔ یہاں زلزلہ آیا، سیلاب آیا، دوسری مصیبتیں آئیں، کس طرح سے یہاں کے تمام لوگ کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ یہاں کے معاشرے میں یہ مزاج ہے کہ اگر غیر مسلموں میں کوئی مصیبت آ جائے تو یہاں کے لوگ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں کا مزاج تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی مسلمان گاؤں میں کوئی غیر مسلم وفات ہو جائے اور اس کو ان کے مذہب کے مطابق وہ انتم سنسکار کرنے والا اگر کوئی نہیں ہوگا تو مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ان کو پہلے پوچھنا چاہیے کہ ہم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، یعنی تم تمام کام تم کرن جم ہم اوز کریں، یہ سوچے بغیر کہ یہ جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے، لیکن ہمدردی کا جذبہ ایسا ابھر جاتا ہے کہ اگر جو ان کو کرنا تھا وہ ہم کریں گے، ان کو جلانا تھا وہ نہیں تو ہم جلائیں گے ان کو۔ غرض یہ کہ یہ وہ جذبہ ہے جو کشمیری قوم میں پایا جاتا ہے۔ ادھر سے اللہ نے کشمیری قوم میں ذہانت بھی بہت عطا کی ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے وہ صورتحال بہت ہی زیادہ گمبھیر ہے۔ میں نے قرآن کریم کی شروع میں جو آیتیں پڑھی تھی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ شانہ نے معاشرے کے متعلق جو احکامات بیان فرمائے ہیں، ان احکامات کی روشنی میں معاشرے کی کچھ خرابیوں کے متعلق الگ الگ انداز سے بیان کروں گا، اور وہی ہمارا میسیج ہے۔ سوسائٹی کا سب سے اہم ترین اور پہلا طبقہ وہ جوانوں کا۔ اس وقت یہاں کے جوانوں کا معاشرہ کیسا ہے؟ جواب، اس وقت یہاں کے جوانوں کا معاشرہ یہ ہے کہ وہ دین پڑھنے کو تیار نہیں، ان کے والدین ان کو دین پڑھانے کے لیے فکر مند نہیں۔ ہمارے جوانوں کا معاشرہ اس وقت ایسا ہے کہ ان کو بہت فکر ہے کہ ہم کو ماڈرن تعلیم ملنی چاہیے اور ضروری ملنی چاہیے۔
ہم اس کی اپریشیٹ کرتے ہیں، ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آج کے زمانے میں زندگی انسان نہیں گزار سکتا، چاہے کوئی انسان بزنس کرنا چاہے، چاہے جاب کرنا چاہے، چاہے یہاں رہ کر کے روزگار کمانا چاہے، چاہے باہر، تعلیم لازم ہے۔ لیکن جیسے وہ تعلیم لازم ہے اسی طرح سے دین کی تعلیم بھی لازم ہے۔ اگر مسلمان بن کر کے جینا ہے تو ہم کو اپنے اسلام پڑھنا ہوگا، ہم کو اپنے اللہ کی ذات کے بارے میں سمجھنا ہوگا، ہمارے دین کی خصوصیات کیا ہیں اور دین کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے دین میں کون سی چیزیں لازم کی گئی ہیں اور ہمارے دین میں کون سی چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ یہ اگر مسلمان نوجوان پڑھنے کو تیار نہیں اور والدین اگر اپنے بچوں کو پڑھانے کو تیار نہیں تو آگے چل کر کے اس مسلمان بچے کا کیا بنے گا؟ مزید یہ کہ ہمارے اس وقت کے تمام تعلیمی اداروں میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں غلط تعلقات کی بری وبا ہے، وہاں ڈرگز ہیں، وہاں آوارگی ہیں، وہاں فضول خرچیاں ہیں، وہاں تعلیم جتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے ویسی تعلیم ہے نہیں، جتنے نعرے لگائے جاتے ہیں سکولوں کی طرف سے ہمارے ہاں کوالٹی ایجوکیشن ہے، لیکن آگے جب دیکھتے ہیں تو کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے۔ سکولوں میں بے شمار سکولوں کا کام ہے صرف بزنس۔ دنیا میں تعلیم کبھی بھی بزنس نہیں تھی۔ دو شعبے ایسے ہیں جو بزنس نہیں ہیں، ایک تعلیم اور ایک ہیلتھ، لیکن اس وقت ہمارا ہیلتھ اور ہمارا تعلیمی سیکشن بزنس بن چکا ہے۔ جناب بے شمار انسانوں کا کام جو ہے وہ یعنی ڈاکٹر جو ہے سب کا معاملہ نہیں ہے، ہر سوسائٹی میں ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، لیکن اگر ڈاکٹروں کا ہم معائرہ کریں تو بے شمار ڈاکٹروں کا ذہن جو ہے وہ صرف پیسہ کمانا ہے، بے شمار تعلیمی اداروں کا کام ہے صرف پیسہ کمانا ہے، اور اس غرض کے لیے چاہے وہ چھوٹے سکول بنائے جائیں، بڑے سکول بنائے جائیں، کوچنگ سینٹر بنائے جائیں، مقصد ہے صرف پیسہ کمانا۔ تو ایک طرف سے تعلیمی اداروں کا ماحول بگڑا ہوا ہے، وہاں ڈانس، وہاں میوزک، وہاں کلچرل شو کے نام پر وہ خرافات کرائیں گے جن خرافات سے بچوں کی تعلیم میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن نام ہے اس کا کلچرل شو۔ تو کلچرل شو کے نام پر لڑکیوں سے وہ چیز کرائیں گے جن کا فائدہ تعلیم کو کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ اصول تعلیم یعنی جو پڑھانے کے جو اصول ہیں ان اصول تعلیم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے تو زندگی میں کہیں نہ کوئی میوزک ہے نہ کوئی ڈانس ہے۔ تو ہمارا تعلیمی نظام یہ ہے۔ اب اس ماحول کے اندر ہمارا یہ جوان ہے، اس جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس موبائل کا وہ صحیح استعمال کم کرتا ہے، غلط استعمال زیادہ کر رہا ہے۔ اس غلط استعمال میں منکرات، فحش چیزیں، گندی چیزیں، فضول چیزیں، کچھ چیزیں ہیں فضول، کچھ چیزیں ہیں بے فائدہ۔ مثلا فرض کیجئے اگر ایک آدمی رات بھر اپنے موبائل پر جنگلی جانوروں کی لڑائیاں دیکھتا رہا، جنگلی جانور ہیں وہ لڑتے رہیں گے، شیر لڑے گا ہاتھی سے، شیر لڑے گا مگرمچھ سے، مگرمچھ اس کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے، شیر اس کو مار رہا ہے، ہم گھنٹوں تک اگر دیکھیں گے ہم کو دیکھتے ہوئے مزہ تو آئے گا لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں، یہ بے فائدہ عمل ہے۔ تو غرض یہ کہ یا تو موبائل کا استعمال ہوگا فضولیات میں اور یا پھر موبائل کا استعمال ہوگا منکرات و فواحش میں۔ اگر وہ گندے سین دیکھے جا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس نوجوان کی ذہنی سوچ بگڑ جائے گی، اس کے شوق بدل جائیں گے، اس کے دل میں آئے گا کہ میں بھی یہی کام کروں گا۔ ادھر سے جوانی میں جو ہی جوانی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ جوان جب جوانی کے حدود میں داخل ہوتا ہے تو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ شانہ اس کے جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کا جسم بڑھنے لگتا ہے، اور ساتھ میں سیکچول ہارمون بھی ڈیولپ ہونے لگتے ہیں، کیونکہ آگے چل کر کے اس کو شوہر بننا ہے، آگے چل کر اس کو فیملی لائف گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شان اس کے جسم میں ایک طرف سے اس کی باڈی میں گروتھ شروع ہو جاتا ہے، دوسری طرف سے اندر کی تمام طاقتیں بننے لگتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بننے کے ساتھ ہی فوراً یہ میل ہوگا تو فیمیل کی طرف مائل ہو جائے گا، فیمیل ہوگی تو میل کی طرف مائل ہوگی۔ اس کو فیمیل سے بات کرتے ہوئے زیادہ مزہ آئے گا بمقابلے اپنے گھر والوں کے، بمقابلے اس صورتحال میں نوجوان کے بگڑنے کے خطرے ہیں۔ چنانچہ اس وقت کی ہماری نوجوانوں کی حالت اگر ہم صحیح طور پر جاننا چاہیں، اگر ہم صحیح طور پر یہاں کے نوجوانوں کی حالت جاننا چاہیں تو وہ کہاں سمجھ میں آئے گی؟ وہ آئے گی سمجھ میں کوچنگ سینٹروں میں، وہ ان ہاسٹلوں میں جہاں ہمارے لڑکے اور لڑکیاں رہ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھی طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارے نوجوان جو کشمیر سے باہر ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہوں، وہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا جو حال ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کو بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ بے شماروں کا تو ایمان ہی ختم ہو چکا ہے، ان کی جوانیاں داغدار ہو چکی ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کو بیان کرنا بے انتہا مشکل ہے۔
تو ہمارے جوانوں کا معاشرہ خطرات کی زد میں ہے۔ خود یہاں کا ماحول یہ ہے کہ یہاں کے ہی بے شمار لوگ ڈرگز کو پھیلا رہے ہیں اور یہیں کے نوجوان اس میں تباہ ہو رہے ہیں، اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ بعض بڑے اچھے گھروں کے بچے اس میں مبتلا ہو کر کے جوانی برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی بڑے دردناک کیس آتے ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئیں، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا۔ اس نے کہا جناب میرا شوہر فلانے صاحب تھے، یہ بڑے کوئی افسر تھے اور آنیسٹ انسان تھے، کہا ان کا حادثے میں وفات ہو گئی، ان کا جی بی فنڈ اور باقی فنڈز اور ان کی تنخواہ کافی بڑی رقم تھی۔ وہ یہ کہتی ہے اس بیٹے نے 2 کروڑ روپے اڑا دیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگی، کہتی کاش یہ میرا بیٹا نہ ہوتا۔ میرے پاس جنوبی کشمیر سے ایک ٹاؤن کے میاں بیوی آئے، ان کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں اور ایک ان کا بیٹا تھا۔ دونوں میاں بیوی کہتے ہیں یہ ہمارا بیٹا بگڑا ہوا ہے اور یہ ڈرگز کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، بہت ساری خرابیاں بیان کی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں رونے لگے اور وہ دونوں بچیاں بھی رونے لگی، لیکن وہ لڑکا تھا اس کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ ماں کہتی ہے اگر تو اجازت دی ہو، اگر آپ اجازت دیں، پہلے ہم اس کو زہر دیں گے، بعد میں خود زہر کھا کر مرے گی۔ حضرات، ہم جس خطے میں آباد ہیں، اللہ نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا اپنے خصوصی انعام کے نتیجے میں، اور اس خصوصی انعام کا مفہوم میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے دائیں اور بائیں کے سارے خطوں میں اسلام آ چکا تھا، لیکن کشمیر میں اسلام نہیں پہنچا تھا۔ اور مشکل یہ تھی کہ یہاں کا موسم، یہاں کا رہن سہن، یہاں کا کھانا پینا اور یہاں کی لوکیشن، یہ ساری ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے باہر کے لوگ یہاں آتے ہی نہیں تھے، اور اگر آتے تھے تو یہاں رہ نہیں پاتے تھے، اور اگر رہنے کی کوشش کرتے تھے تو مشکلات کے شکار ہوتے تھے۔ اس لیے یہاں کشمیر میں اسلام نہیں آیا صدیوں تک۔ اس خطۂ کشمیر کے ایک سائڈ میں جو سمندر تک کا ہے، جنوبی ہندوستان تک، اس پورے خطے میں اسلام پھیل چکا تھا۔ اس کشمیر کے شمالی خطے میں اسلام پھیل چکا تھا، اور محمد ابن قاسم کے دور سے اسلام آ چکا تھا، لیکن کشمیر اسلام سے محروم تھا۔ یہاں مسلمان آتے بھی تھے کچھ بزنس کرنے کے لیے، کچھ گھومنے کے لیے، مگر ان کے ذریعے سے یہاں اسلام نہیں پھیلا، کیونکہ وہ دعوت کا کام لے کر کے نہیں آئے تھے، اسلام پھیلانے کی غرض سے نہیں آئے تھے، اس لیے ان کے اثرات یہاں کے معاشرے پر نہیں پڑے۔ لیکن اس کے بعد پھر سب سے پہلا شخص جو کشمیر میں اسلام کی دعوت لے کر کے آئے، ان کا نام تھا سید عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سادات میں سے تھے اور اصل میں مدینہ کے رہنے والے تھے، وہاں سے یہ ترکی منتقل ہو گئے، پھر ترکی سے ہجرت کر کے یہ ترکستان پہنچے تھے، جو ترکستان آج سنکیانگ کہلاتا ہے، یہ چائنا میں ہے۔ اس زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا مشرقی ترکستان۔ ترکی 2 ہیں، ایک تو ہے وہ ترکی جس کو آج ہم ترکی کہتے ہیں، انقرہ، استنبول، ایک تو ہے وہ ترکی، اس کو کہا جاتا تھا مشرقی ترکستان، آج اس کو سنکیانگ کہا جاتا تھا۔ وہاں سے سید عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ کشمیر تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے کس طرح سے وہ سفر کیا، کیا مشکلات برداشت کی، اور زبان کی پریشانیوں کو کیسے اس نے جھیلا، اور کھانے پینے کے مسائل کیسے حل کیے، راستے کون سے منتخب کیے، پیدل آئے ہیں یا گھوڑوں پر آئے ہیں، اور پیدل آئے ہیں تو راستے کی مشکلات، یہ اللہ کے علم میں ہے اور ان بزرگوں کو معلوم ہوگا، تاریخ میں اس کی تفصیل کہیں نہیں ملتی۔ بہرحال کشمیر وہ پہنچے ہیں۔ اس وقت یہاں کشمیر میں جو حکمران تھا وہ رنچن نام کا ایک بدھسٹ شخص تھا، وہ یہاں کشمیر کا حکمران تھا۔ مجھے کشمیر کی تاریخ ڈیٹیل میں بیان نہیں کرنی ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں اسلام آنے سے پہلے جو معاشرہ تھا وہ کیا تھا، اور اسلام آنے کے بعد کشمیر کا معاشرہ کیا بنا۔ اس لیے میں یہ بیس بیان کا عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے آنے پر یہاں اسلام پھیلا، شروع پہنا، چند ہزار آدمی مسلمان ہو گئے، جس میں سب سے پہلے مسلمان یہاں کا بادشاہ بنا، رنچن مسلمان ہوا اور اس کا نام صدر الدین رکھا گیا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے، اور بادشاہ جو مسلمان ہوا تھا رنچن سیف الدین بن گیا، وہ بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکا، اور وہ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے یکے بعد دیگرے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پر دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے کہ آنے والے کا یہاں والے نے استقبال کیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آنے والا اسلام کی دعوت لے کر آ گیا اور یہاں اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا، یعنی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بادشاہ سے ملاقات کروں گا،
مجھے نہیں معلوم ہے کہ مجھے مہمان بنایا جائے گا یا مجرم بنا کر کے جیل میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ تھا، بادشاہ کی خود کی طلب بھی تھی، ماحول اسی قسم کا تھا کہ جس میں یہاں کے مذہبوں اور یہاں کے معاشرے سے یہاں کے لوگ تنگ آ چکے تھے، اور اس زمانے کی ان خرابیوں سے اتنے پریشان تھے یہاں کے لوگ۔ وہ خرابیاں قسم قسم کی تھی، معاشرتی خرابیاں بھی تھیں، مذہب کے اعتبار سے بھی پریشانیاں تھیں، تجارتی اعتبار سے بھی پریشانیاں تھیں۔ ان تمام پریشانیوں سے تنگ، تو اللہ کا فیصلہ، اس بزرگ کی آمد، یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی اور ہمارے ان اسلاف کی عقل مندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں اسلام کے لیے دامن پھیل گیا۔ عبد الرحمن بلبل کے آنے پر چند ہزار لوگ مسلمان بن گئے، اور اس کے بعد عبد الرحمن بلبل رخصت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تاریخ کا ایک نیا ورق پلٹا، کچھ عرصہ اور گزر گئے آگے، مجھے اس کی تفصیل بیان نہیں کرنی ہے، حسن اتفاق یہ ہے کہ کل شام میرے پاس ایک نوجوان آئے، کہنے لگا آپ کو معلوم ہے شمس الدین؟ میں نے کہا اچھی طرح سے مجھے معلوم ہے، سلطان شمس الدین شاہ میر۔ کہنے لگا اس کی قبر فلاں جگہ ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلا بادشاہ جو مسلمان کشمیر میں جس نے باقاعدہ شاہ میری حکومت قائم کی تھی، اس کا مقبرہ اندرکوٹ میں کس حالت میں اس وقت ہے۔ خیر، اس کے بعد جو بہم ترین شخصیت یہاں کشمیر تشریف لائی ہے وہ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی، جس کو کشمیر کے علمی اور عوامی عرف میں شاہ ہمدان کہا جاتا ہے، ان کی تشریف آوری ہوئی، اور اس کے لیے بھی اللہ کا ایک غیبی نظام چلا ہے، اور اس غیبی نظام کے نتیجے میں شاہ ہمدان کی یہاں آمد ہوئی ہے۔ اللہ کا فیصلہ تھا، اس بزرگ کی تربیت اسی طرح سے ہوئی تھی، یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی تھی، وہاں ان کے حالات ایسے بن گئے کہ انہوں نے سوچا کہ مجھے کشمیر جانا چاہیے۔ کشمیر آنے سے پہلے انہوں نے اپنے خاندان کے 2-3 آدمیوں کو بھیجا، جنہوں نے کشمیر کا پورا دورہ کیا اور یہاں کا ماحول، یہاں کے حالات کی ان کو اطلاع دے دی، اور اس کے بعد پھر شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے۔ اور اس بیچ میں ایک واقعہ اور بھی ہوا ہے، وہ یہ کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو عالم رویا میں مراقبے کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب زیارت ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ فرزند من، یعنی گبرا، فرزند من، اے میرے پیارے بیٹے، کیونکہ وہ سید تھے، اور وہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو بارہا حضور کی خواب میں زیارتیں ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں بار بار ان کو جب خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے فرزند من۔ وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا فرزند من۔ اس کی تفصیل مجھے اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ کس کس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہ ہمدان کو فرزند من کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہرحال اس موقع پر فرمایا فرزند من بیرو تو کشمیر وہ مردم آ جا رہا مسلمان کن، تم کشمیر چلا جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ یہ عالم رویا میں ہوا۔ میں نے یہ واقعہ سنا تھا، لیکن مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی اس واقعے کو بیان کرنے کی جب تک کسی تاریخ میں یہ واقعہ مجھے مل نہ جائے۔ چنانچہ بعد میں تاریخ مل گئی، اور وہ تاریخ لکھی ہے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک عزیز نے خلاصۃ المناقب کے نام سے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بہرحال حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی سوسائٹی کے ہر طبقے کی، اس میں علماء تھے، اس میں شاعر تھے، اس میں بزرگ تھے، ان میں اس انڈسٹری کے ماہر تھے، اس میں ہر طبقے کے لوگ تھے۔ چنانچہ وہ تشریف جب لائے اور یہاں اسلام پھیل گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن گیا۔ یہاں بزنس پہ پھیل گیا، یہاں سوسائٹی میں خرابیاں دور ہو گئیں، یہاں اخلاقی نظام صحیح ہو گیا، یہاں انڈسٹری شروع ہو گئی، اور وہ ساری انڈسٹری آج تک ہے، قالین، شال، پیپر ماشی، اسی طرح سے تقریباً 20 قسم کی صنعتیں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے نتیجے میں یہاں شروع ہوئی ہیں۔ اسی میں یہاں کا یہ جو کارویڈنگ ہے، یہاں اخروٹ کی لکڑی کی جو نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اسی میں یہاں کا یہ جو ہے یہ ختم بند ہے، یہ سب اسی زمانے کی چیزیں ہیں۔ اور یہاں کشمیر میں تانبے کی صنعت، تانبے کے برتن کشمیر میں بنائے جاتے ہیں، ان تانبے کے برتنوں میں نقش کاری کشمیر میں ہی ہوتی ہے، اور مارکیٹ ویوسا یہی ہے۔ سماوار دنیا میں کہیں نہیں نہ بنتا ہے نہ کہیں استعمال ہوتا ہے، کشمیر میں سماوار بنتا ہے اور کشمیر میں سماوار استعمال بھی ہوتا ہے۔ تانبے کے برتن کشمیر میں بنتے ہیں، کشمیر میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ٹھانٹھر وہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ وہیں سے لے کر کے آئے تھے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں کشمیر میں کاغذ نہیں تھا، اور کاغذ آتا بھی کہاں سے، چنانچہ سلطان زین العابدین بادشاہ نے باقاعدہ یہاں سے ایک ٹیم بھیجی جو یہ سیکھ کر کے آئی کہ کاغذ کیسے بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ باہر سے لوگ آئے یہاں، اور یہاں آ کر کے انہوں نے کاغذ کا کام شروع کیا، اور یہاں باقاعدہ محلہ بنا ہے کاغذ گری والا،
اور وہاں کشمیر کا کاغذ ایسا بنتا تھا کہ جو دوسرے ملکوں میں جاتا تھا، چنانچہ کشمیر کا کاغذ بخارا تک پہنچا، کیونکہ یہاں کاغذ کی انڈسٹری آس پاس کے علاقوں سے زیادہ اچھی انڈسٹری تھی۔ غرض یہ کہ اسلام آنے کے نتیجے میں یہاں کی سوسائٹی بہترین سوسائٹی بن گئی۔ باقاعدہ حکمرانوں کی طرف سے آدمی مقرر ہوتا تھا جو بازاروں میں گھومتا تھا اور بازاروں میں دکانداروں کا ریٹ معلوم کرتا تھا، تم کسٹمر پر ظلم تو نہیں کرتے۔ باقاعدہ عدالتیں قائم کی گئی، اس سے پہلے یہاں باقاعدہ عدالتیں نہیں تھیں۔ یہاں کے سماج میں جتنی خرابیاں تھیں، شراب، زناکاریاں، لوٹ کھسوٹ اور حکمراں عوام سے پیسے کھینچتے تھے، وہ سارا ختم کر دیا۔ یہاں کی زمینوں میں وہ چیزیں پہلے نہیں پیدا ہوتی تھی جو مسلمانوں کے آنے کے بعد یہاں کی زمینوں سے اگنے لگی، یعنی یہاں کا ایگریکلچر، یہاں کا ٹریڈ، یہاں کا بزنس، یہاں کی صنعت، وہ تمام کے تمام ترقی پذیر ہو گئی۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شاہ ہمدان رحمہ اللہ کے متعلق کہ یہ شخص جو پورا دریا اپنی آستین میں لے کر کے آ گیا، خطہ راہ شاہ دریا آستین، داد علم و صنعت و تہذیب و دین، وہ دین لے کر بھی آگے، کلچر لے کر بھی آگے، تہذیب لے کر بھی آگے، علم بھی لے کر آگے اور صنعت بھی لے کر کے آگے۔ غرض یہ کہ کشمیر میں اسلام جب پہنچا ہے تو یہاں کا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن گیا، یہاں تک کہ باہر کے ملکوں کے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں بڑے بڑے دارالعلوم قائم ہو گئے، بڑے بڑے ادارے قائم ہو گئے، سنسکرت زبان کا ترجمہ فارسی میں ہونے لگا، فارسی کتابوں کا ترجمہ سنسکرت میں ہوا، اور اس میں غیر مسلموں کو بھی بڑی پذیرائی ہوتی تھی، ان کو بھی حکومت کے اہم ترین عہدے دیے جاتے تھے، ان سے کام لیا جاتا تھا، اور بڑے فخر کے ساتھ ان مسلمان حکمرانوں کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اب اس سے ہوگا کہ سلطان زین العابدین سے پہلے ایک حکمران تھا سلطان سکندر، اس سلطان سکندر کا وزیر تھا غیر مسلم جو بہت ذہین اور بہت قابل تھا اور غیر مسلم تھا، اور اسلام قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ اپنی علمی بصیرت کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں جس مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہوں وہ مذہب زیادہ صحیح ہے، اس لیے اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن اس کی قابلیت کی بنا پر سلطان سکندر نے اس کو اپنا چیف سیکرٹری یا اپنا وزیر اعظم بنا رکھا تھا اور ان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی اس زمانے میں کشمیر آئے، چنانچہ سلطان سکندر ان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچا، اور ان کا وہ وزیر صہبٹ وہ بھی ساتھ میں۔ چنانچہ صہبٹ نے جب حضرت میر محمد ہمدانی جو صاحبزادے تھے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے، جب صہبٹ نے ان کے ملاقات کی تو میر محمد ہمدانی جو 22 سال کا نوجوان لیکن بہت صاحب علم اور گفتگو کرنے میں بڑے ماہر، کردار انتہائی پاکیزہ اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے، سادات میں سے تھے تو انتہائی خوبصورت، بہت قابل، اور موٹیویشن پاور بہت زیادہ پاورفل، گفتگو اس طرح سے کرتے تھے کہ سننے والا مبہوت ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اس زمانے کا مورخ جو غیر مسلم مورخ ہے اور بڑا مورخ مانا جاتا ہے جان راج، اس نے بھی لکھا ہے کہ یہ شاہ ہمدان کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور دل نہیں بھرتا ہے۔ بہرحال صہبٹ نے جب میر محمد ہمدانی سے ملاقات کی اور مختلف مجلسوں میں بیٹھے اور ان کی گفتگو سنی تو وہ خود بخود تیار ہو گیا مسلمان بننے کے لیے، اور اس نے اسلام قبول کیا تو اس کا نام سیف الدین رکھا گیا۔ بعد میں اسی سیف الدین نے بڑے اصرار کے ساتھ اپنی بیٹی میر محمد ہمدانی کی نکاح میں دی، چنانچہ میر محمد ہمدانی کی نکاح میں سیف الدین جو پہلے تھا صہبٹ، اس کی بیٹی ان کے نکاح میں آ گئی، باریہ کے نام کے خاتون، وہ 3 یا 4 سال زندہ رہیں، بعد میں اللہ کا فیصلہ ہوا ان کی وفات ہو گئی، اور یہاں چاڈورہ جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پہ وہ دفن ہوں گی، اور اس کی تاریخ مجھے نہیں معلوم ہے وہاں کے لوگ جانتے ہیں یا نہیں، یعنی مسمات باریہ بیگم وہ جو یہاں کرال پورہ میں دفن ہیں وہ اصل میں وہ اپنا اہلیہ محترمہ ہیں حضرت میر محمد ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اور میر محمد ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہاں تشریف لائے ہیں تو ان کے آنے پر یہاں کے معاشرے میں کیا کیا ہوا ہے، بڑی تبدیلیاں اور بڑی خوبیاں پیدا ہوئی۔ مثلا انہوں نے خانقاہ معلیٰ قائم کی، شاہ ہمدان کے زمانے میں خانقاہ معلیٰ نہیں بنی ہے، شاہ ہمدان نے اس جگہ پر ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ اس زمانے میں وہاں نہ کوئی مسجد تھی، اس زمانے میں نہ کوئی، اور وہاں ایک بڑا غیر مسلم مذہبی ماہر رہا کرتا تھا، اس کے ساتھ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک طویل گفتگو ہوئی ہے، جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں مناظرہ ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں
گفتگو ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیبیٹ ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں افہام و تفہیم ہوئی۔ بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جب تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ مسلمان ہو گیا، تو اسی جگہ پر ہزاروں اس زمانے کے ان لوگوں نے جو اسلام سے محروم تھے وہ وہاں پہنچے ہیں اور اسلام قبول کیا۔ اسی جگہ پر میر محمد ہمدانی نے خانقاہ معلیٰ کھڑی کی، اور وہ خانقاہ معلیٰ اس طرح سے وہ مرکز بنایا، غریبوں کو مفت وہاں کھانا کھلایا جاتا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ جائیدادیں وقف کی گئی، اس کے لیے وصیت نامے لکھے گئے کہ یہاں کے منتظمین اس میں سے خود کچھ نہیں کھائیں گے، یہ صرف غریبوں کو کھلائیں گے۔ چنانچہ اس زمانے کے منتظمین وہاں غریبوں کو، ہزاروں غریبوں کو کھلاتے تھے، اور خود اس میں سے خود نہیں کھاتے تھے، کیونکہ وقف نامے میں لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ رضاکارانہ طور پر کریں گے۔ وہ لوگ اپنے گھروں میں جا کر کے کھاتے تھے، لیکن اس میں سے کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، اور اگر کبھی مجبوراً اس میں سے کچھ کھایا تو ساتھ میں فوراً اپنی طرف سے پیسہ داخل کرتے تھے، اور وہ وصیت نامہ اور وقف نامہ آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ اسلام کے آنے کے بعد یہاں کشمیر کے معاشرے میں خوبیاں ہی خوبیاں پیدا ہوئی، نہ غلط رسمیں تھیں، نہ تجارت میں خرابیاں تھیں۔ تجارت اتنی پھیل گئی کیونکہ اسلام یہاں پہنچا تھا ایران اور اس علاقے سے، یہاں کے تاجروں کے لیے پورا میدان کھل گیا۔ چنانچہ یہاں کے تاجر لداخ، تبت، خراسان، ایران، افغانستان، یہاں تک کہ بخارا تک یہاں کے تاجر پہنچتے تھے۔ یہاں کے تاجر یہاں ادھر سے، ہندوستان میں چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور مغل دور حکم چل رہا تھا، اس لیے یہاں کے تاجروں کو وہاں جانے کا موقع بھی مل گیا، تو یہاں کی تجارت بھی پھیل گئی، یہاں کا معاشرہ بھی صاف ہو گیا، یہاں خوشحالی بھی آ گئی، اور پہلے زمانے میں جو یہاں مشکلات ہوا کرتی تھی قسم قسم کی، ان تمام مشکلات کا خاتمہ ہو گیا۔ اخلاقی اعتبار سے بھی بہت خوبیاں پیدا ہوئیں، اگرچہ بعض حکمرانوں کے آپس میں ٹکراؤ بھی ہوتے رہے اور حکومتوں کی جنگیں بھی آپس میں ہوتی رہی ہیں، مجھے وہ بیان نہیں کرنا ہے۔ اس طرح سے وہ معاشرہ صالح معاشرہ بن گیا تھا، اور مدینے کے معاشرے کی مثال تو نہیں بن سکتا تھا، اس لیے نہیں بن سکتا تھا کہ مدینے کے معاشرے میں حکمران تھے خلفائے راشدین اور عوام تھے صحابہ کرام، اس لیے اتنا صالح معاشرہ تو نہیں بن سکتا تھا۔ یہاں اسلام پہنچا ہے ان بزرگوں کے ذریعے سے، لیکن یہاں کے مسلمانوں میں قدیم کچھ نہ کچھ اثرات رہے، اور وہ بہت زمانے تک وہ اثرات رہے۔ چنانچہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جب شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے تھے، اس وقت یہاں کا جو حکمران تھا اس کے نکاح میں 2 مسلمان بیٹیاں تھیں، حالانکہ 2 مسلمان بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہیں، اور وہ مندروں میں بھی جایا کرتے تھے، اور بہت سارے وہ غلط کام کرتے تھے جو شرکیہ کام ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہاں سدھار ہوتا گیا، یہاں تک کہ پھر باقاعدہ یہاں اسلامی کتابیں لکھی گئیں۔ سلطان شہاب الدین کے زمانے میں ایک عالم تھے جو بخارا سے یہاں آئے تھے، اور انہوں نے یہاں بیٹھ کر فتوی کی کتاب لکھی، اور چونکہ حکمران تھا سلطان شہاب الدین، اس کتاب کا نام اس نے لکھا فتاوی شہابیہ۔ اس زمانے تک اس پورے خطے میں کہیں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی، سب سے پہلے کشمیر میں کتاب لکھی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: معاشرہ نام ہے انسانوں کے ایک ساتھ رہنے کا۔ انسانوں کے لیے اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو زندگی گزارنی ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر۔ یہ دوسرے انسان والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، پڑوسی ہیں، اور سوسائٹی کے دوسرے افراد ہیں، ان تمام کے ساتھ مل کر انسان زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اسی لیے سوشل سائنس میں انسان کو معاشرتی جانور کہا جاتا ہے، سوشل اینیمل۔ انسان کے علاوہ باقی جانور اکیلے زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن انسان تمام وسائل کے باوجود مجبور ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارے۔ اگر کسی انسان کے پاس دولت ہے، عہدہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ مجبور ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہے گا۔ اس کو چیزیں خریدنی ہیں تو دکاندار کے پاس جانا پڑے گا، اس کو مکان بنانا ہے تو مزدوروں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہوگا، وہ اگر افسر ہوگا تو ماتحت اور عوام کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، وہ گھر میں ہے تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، وہ کہیں بسے گا رہے گا تو پڑوسیوں کے اس کا تعلق ہوگا، اس کے رشتہ داری ہوگی تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہوگا۔ ان تمام تعلقات سے بچ کر انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ تو معاشرہ نام ہے انسانوں کا مل جل کر رہنا، اور یہ انسان کی وہ لازمی ضرورت ہے جس سے بچ کر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ معاشرے 2 قسم کے ہیں، صالح معاشرہ اور بگڑا ہوا معاشرہ۔ صالح معاشرہ کسے کہیں گے؟ جس معاشرے میں
اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، عبادتیں قائم ہوں، اخلاق درست ہوں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان تمام چیزوں سے معاشرہ محفوظ ہو، یعنی جس معاشرے میں نہ بے حیائی ہو، نہ بدکاری ہو، نہ زناکاری ہو، نہ سود خواری ہو، نہ رشوت خوری ہو، نہ ڈرگس ہوں، نہ منشیات ہوں، نہ کوئی کسی کا حق مارتا ہو، نہ کوئی کسی پر ظلم کرتا ہو۔ اور آگے بڑھ کر کے کہیں گے صالح معاشرہ اس معاشرے کو کہتے ہیں کہ جس میں سوسائٹی کے ہر شعبے میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، خرابیاں نہ ہوں۔ سوسائٹی کے شعبے کیا کیا ہیں؟ سوسائٹی کا اہم ترین شعبہ ہے گھریلو زندگی، عائلی زندگی، فیملی لائف۔ اس فیملی لائف میں نہ شوہروں کے ذریعے سے بیویوں پر ظلم ہو، نہ بیویوں کے ذریعے سے شوہروں کی حق تلفیاں ہوتی ہوں، نہ بھائی کے ذریعے سے بھائی کا حق مارا جائے اور نہ بھائی کے ذریعے سے بہن پر ظلم ہو، نہ چاچاؤں کے ذریعے سے بھتیجوں پر، اور نہ ساسوں کے ذریعے سے بہو پر، نہ بہو کے ذریعے سے ساس پر ظلم ہو، نہ شوہر بیوی کو لٹکا کر کے رکھے، نہ بیوی شوہر کی حق تلفی کرے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے رحمت بن کر کے رہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے رحمت بن کر کے ہو۔ بھائی اپنی بھائی کے لیے رحمت ہو، جیسے کشمیری زبان میں کہا جاتا تھا بوئے بائیس پشت منا، بوئے بائیس دشمنا۔ صالح معاشرے میں بوئے آئس بائیس پشت پنا اور بگڑے ہوئے معاشرے میں بوئے آئس بائیس دشمنا۔ گھریلو زندگی میں ایک دوسرے کی خدمت ہو، ایک دوسرے کی مزاج کی رعایت کی جائے، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ فیملی لائف کامیاب اسی طرح سے ہوتی ہے۔ فیملی لائف سے جو ہی باہر آ جائیں گے تو زندگی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے تجارت، بزنس۔ کسٹمر کے ذریعے سے دکاندار پر ظلم نہ ہو اور دکاندار کے ذریعے سے کسٹمر پر ظلم نہ ہو۔ جس تجارتی ماحول میں ملاوٹ نہ ہو، غلط ریٹ نہ لگائے جائیں، دھوکے نہ دی جائیں، جھوٹی قسمیں نہ کھا کر کے اپنا مال نہ بیچا جائے اور فراڈ مال نہ بیچا جائے۔ نمبر 2 کا مال نمبر 1 کہہ کر کے قسمیں کھا کر کے نہ بیچا جائے۔ کہا جائے گا کہ ان کا تجارتی ماحول بالکل درست ہے۔ جس ماحول میں کسٹمر اپنے دکاندار کا پیمنٹ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہو، جس سوسائٹی کے اندر، جس تجارتی ماحول میں کوئی دکاندار دوسرے دکاندار کا مقابلہ اس لیے نہ کرے کہ اس کا نقصان ہو، تو کہا جائے گا کہ تجارت ایسی تجارت ہو رہی ہے جس تجارت میں تاجروں کے لیے دنیا میں ہی جنتوں کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ تجارت کرنے والا اگر امانت دار ہے، دیانت دار ہے اور کسٹمروں کو دھوکہ نہیں دیتا، غلط ریٹ نہیں لگاتا، بگڑا ہوا خراب مال نہیں بیچتا، ملاوٹ والا مال نہیں بیچتا، تو یہ تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ درمیان میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ابھی 24 گھنٹے ہی نہیں گزرے، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ اللہ کے کشمیر کے ایک تاجر نے ایک عرب کو شاہتوس کا شال کہہ کر کے بیچا، حالانکہ وہ شاہتوس تھا ہی نہیں، وہ پشمینے کا شال تھا۔ پشمینے کا شال 30-40 ہزار روپے کا ہے اور اس نے کہا کہ شاہتوس کا شال ہے اور 15 لاکھ روپے کی قیمت بتائی۔ اور دوسرے کشمیری نے اس کو ٹریس کیا، اس نے کہا، اس عرب آدمی نے دوسرے کشمیری سے پوچھا کہ میرے پاس کشمیر کے ایک تاجر نے شاہتوس کا شال بھیجا ہے، آپ ذرا چیک کر کے مجھے بتاؤ۔ اسے چیک کر کے دکھایا، کہنے لگا یہ شاہتوس نہیں، پشمینہ ہے یہ۔ عرب آدمی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شاہتوس میں اور پشمینے میں فرق کیا ہے، لیکن دوسرے کشمیری نے کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امرتسر میں شال بنتے ہیں اور کشمیری لوگ کشمیری شال کے نام پر اس کو بیچ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کشمیر کے سال انڈسٹری کو اس کا نقصان ہوگا اور کشمیریوں کے ذریعے سے ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صالح معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ صالح معاشرہ جس میں تجارت میں کوئی دھوکہ نہ ہو، جس میں تجارت میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں تجارت میں تاجر کسٹمر کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر کے زیادہ ریٹ نہ لگائے، جس میں جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال نہ بیچا جائے، جس میں تاجر کسٹمر کا ہمدرد ہو، دھوکہ دینے والا نہ ہو، جس میں تاجر یہ بار بار سمجھتا ہو کہ اگر میں کسٹمر ہوتا تو میں تاجر کے لیے جو کچھ پسند کرتا، میں اس وقت چونکہ تاجر ہوں مجھے وہی اخلاق اپنانا چاہیے۔ انسانی زندگی کا اہم ترین شعبہ ملازمت کا بھی ہے۔
جس میں حکمران سے لے کر کے نیچے چپراسی تک تمام کے تمام لوگ ملازم ہوتے ہیں. حکمران بھی ملازم ہے اور نیچے سے نیچے درجے کا چپراسی بھی ملازم ہے. پھر ملازم علاقوں میں گورنمنٹوں کے ملازم بھی ہوتے ہیں اور پرائیویٹ ملازم بھی ہوتے ہیں, دفتروں میں بھی ہوتے ہیں, دکانوں پر بھی ہوتے ہیں, گھروں میں بھی ہوتے ہیں. اس کو اسلام میں اجیر کہا جاتا ہے. اجیر کا مطلب جو اجرت لے کر کے آپ کا کام کرے, چاہے وہ گورنمنٹ کا کام کرتا ہو چاہے کسی اور. صالح معاشرے میں ملازمت کرنے والا اخلاق کے ساتھ, دیانت داری کے ساتھ, وقت کی پابندی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے. وہ رشوت نہیں لیتا, وہ لوگوں کو ظلم نہیں کرتا, وہ لوگوں کو ستاتا نہیں. اس کو اور آگے ہم جب لے جائیں گے تو ہم یوں کہیں گے صالح معاشرے میں عدالتی نظام منصفانہ ہوگا, ظالمانہ نہیں ہوگا. صالح معاشرے میں طبی نظام, ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹوں کا ہمدرد ہوگا. ڈاکٹر جو ہے اس کا ایم یہ نہیں ہوگا کہ مجھے پیسہ کمانا ہے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. صالح معاشرے میں طبی نظام کے اندر دوائیاں فراڈ کر کے بیچی نہیں جائیں گی. صالح معاشرے میں طبی نظام کے اندر دوائی بیچنے والا بار بار دیکھے گا میں زہر تو نہیں بیچ رہا ہوں, میں ملاوٹی دوائیاں تو نہیں بیچ رہا ہوں, میں ایکسپائر دوائیاں تو نہیں بیچ رہا ہوں, میں کسٹمر کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر کے پیسہ تو نہیں کھینچ رہا ہوں, میں شفا کے نام پر دوائی بیچ رہا ہوں لیکن میری دوائیوں سے کہیں بیماریاں پھیلنے والی تو نہیں ہیں. آپ کے لیے تعجب کی بات ہوگی کہ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے بتایا کہ یہاں وہ دوائیاں بیچی گئیں جن دوائیوں کا مقصد تھا کینسر کا علاج, اور اسی دوائی سے کینسر ہو گیا کیونکہ وہ ایکسپائر دوائیاں تھیں. جو دوائیاں بیچی جا رہی ہیں کینسر کی دوائی کے طور پر, اور وہی دوائی کینسر بننے کا سبب بن گئی کیونکہ دوائیاں ایکسپائر تھیں. غرض یہ کہ صالح معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹوں کا ہمدرد ہوگا, پیرامیڈیکل میں کام کرنے والے تمام لوگ ہمدرد ہوں گے, نہ کہ کام چور, نہ کہ ظالم, نہ کہ فراڈ کرنے والے, نہ کہ ڈیوٹیوں پر کوتاہی کرنے والے, نہ کہ ایوائڈ کرنے والے. وہ پیشنٹوں کے لیے رحمت بن کر کے کام کریں گے, نہ کہ ظالم بن کر کے کام کریں گے. صالح معاشرے میں یہ خوبی ہوتی ہے. صالح معاشرے میں ظالمانہ رسمیں نہیں ہوتی, صالح معاشرے میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا, صالح معاشرے میں کوئی کسی کا حق نہیں دباتا. صالح معاشرے میں گھروں کے اندر پراپرٹیاں تقسیم ہوتی ہیں ٹھیک اسلامی اصولوں کے مطابق, عدل و انصاف کے مطابق. صالح معاشرے میں عدالتی نظام ظالمانہ نہیں ہوتا ہے, عادلانہ ہوتا ہے. عدالتیں عدل کرنے والی ہوتی ہیں, عدالتیں ظلم کرنے والی نہیں ہوتی ہیں. اور عدالتوں میں جڑے ہوئے لوگ, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ وکیل ہو, چاہے وہ عدالتوں میں کام کرنے والے ملازم ہو, وہ انصاف مہیا کرنے والے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو, عدالتوں کو ظالم بنانے والے نہیں ہوتے ہیں. ورنہ اگر صالح معاشرہ نہیں ہوگا تو عدالت نام ہے عدالت کا مگر وہ ظلم کا اڈا ہوتی ہے, اور اس میں اوپر سے لے کر نیچے تک تمام لوگ اس ظلم میں برابر شامل ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایک فاسد معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عدالت میں انصاف پانے کے لیے گئے تھے لیکن ہمیں انصاف تو نہیں ملا, ہم تو مزید ظلم کا شکار ہو گئے, اور سال ہر سال تک مقدمے لٹکے رہیں گے, لٹکاتے رہیں گے, اور بعد میں لوگ سوچتے ہیں کہ جو چیز پانے کے لیے ہم گئے تھے اس سے زیادہ ہمارے خرچے ہو گئے. صالح معاشرہ اس معاشرے کو کہتے ہیں کہ جس میں بدکاریاں نہ ہوں, ظلم نہ ہو, ڈرگس نہ ہو, آوارگیاں نہ ہوں, غلط تعلقات نہ ہوں, فیشن نہ ہو, جس میں ڈانس نہ ہو, جس میں میوزک نہ ہو, جس میں بدکاریاں نہ ہوں, جس میں اللہ کو ناراض کرنے والے جرائم نہ ہوں, جس میں کوئی کسی کا حق نہ مارے, جس میں ہر انسان اپنی ڈیوٹی خوش دلی سے پورا کرتا ہو. یہ صالح معاشرے کی مثال. اسی میں ہمارے ہاں ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے چیزوں کو ضائع کرنا. چیزوں کو ضائع کرنے کا نظام دیکھیے کیا ہے. جناب والا, دعوت ہوگی, دعوت میں پانی کی بوتلیں دی جائیں گی, تھوڑا سا پانی پئیں گے, باقی بوتلوں میں پانی بچے گا وہ پھینکیں گے. یہ تو پیسے سے خریدا گیا پانی ہے. پیسٹری لا کر کے دیں گے, سارے لوگ تھوڑا تھوڑا کھائیں گے اور باقی پیسٹری پھینک دی جائے گی. کیوں نہیں کھائی جاتی پوری؟ روٹیاں لائیں گے, دعوت ہوگی, اس میں پلیٹوں پر رشتے کباب ہوں گے, بڑی بڑی روٹیاں لائی جائیں گی, اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا سب کھائیں گے, باقی واپس کر دیں گے, باقی پھینکا جاتا ہے. دنیا میں کہیں بھی اس طرح سے غذائیں ضائع نہیں کی جاتی ہیں, اتنی محنتوں سے تیار کیا ہمارے ہاں جو ہائی فائی حضرات ہیں جن کے ہاں عیب ہے کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے جانا, عام شادیوں میں تو تھیلے بھر بھر کے لے جاتے ہیں, بہت اچھا ہے, کم سے کم ضائع تو نہیں ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ بڑے درجے کے لوگ ہیں وہ تو عیب سمجھتے ہیں ہم، اب ان کے ہاں پلیٹوں میں انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، آدھے کلو کا ایک گشتابہ ہوگا، ایک پاؤ بھر کا ایک رشتہ ہوگا، اور اتنا کھا نہیں سکتے ہیں، اب وہ دیکھتے رہتے ہیں، تب سیرے کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ساری جو ترامی بھری ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ اتنی محنت سے یہ تیار کیا گیا، اتنا پیسہ اس پر خرچ کیا گیا، پھر کیوں پھینکا جاتا ہے؟ یہ رسم غلط رسم ہے، اس کا ہم کو سدھار ہونا چاہیے، اتنا ہی لینا چاہیے جتنا۔ بہترین شادیاں وہ ہیں جن میں نہ فضول خرچی ہو، نہ کھانا ضائع کیا جائے، نہ ناچ گانا ہو، نہ ڈانس ہو، اور اس پہ مزید ظلم۔ ہمارے یہاں اب میرج ہالوں میں لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں صرف سجاوٹ کے لیے، صرف کمکموں کے لیے، بلکہ بعض گھروں میں تو لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں صرف کارڈ پر، اور کارڈ میں لکھنا کیا ہوتا ہے؟ فلاں ٹائم پر ہمارے یہاں نکاح ہوگا، فلاں ٹائم پر دعوت ہوگی، آپ تشریف لائیے۔ ایک سارے مجھے دکھایا، کہنے لگا جی 500 روپے کا یہ کارڈ تیار ہوا ہے دلی میں۔ کتنے کارڈ تقسیم ہوئے؟ کہتا ہے 1000 کے قریب کارڈ تقسیم ہوئے ہیں، 500 روپے۔ حالانکہ یہ اطلاع فون پر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر فون پر نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ ایک تحریر بنائیں، اس کا فوٹو شیئر کر کے سب کو بھیج دیں۔ لیکن وہ تو شان کے خلاف ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یہ مسجد شکست پر، اس سے کیا شکست ہوتا ہے؟ عشاء روکا، عشاء کیا؟ غرض یہ کہ اپنے پیسے کو برباد کرنے کے مزاج بدل دینا چاہیے، اپنے پیسوں کو بچائیں۔ میرے بھائیوں، اور بہت سارے پہلو تھے مجھے بیان کرنے تھے، وقت ختم ہو رہا ہے، بس میں ایک پہلو کی طرف اور اشارہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ صحت انسان کی انتہائی قیمتی دولت ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ صحت اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے۔ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا ہوگا، ان بہت ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، بہت سارے شوق چھوڑنے پڑیں گے۔ اگر بہت سارے شوق چھوڑیں گے، بہت سارے کھانے پینے کی چیزوں کو ایوائڈ کریں گے تو صحت آپ کی بچ جائے گی، اور اگر نہیں تو خدا نہ خواستہ اس وقت جو ہمارے گھروں میں بیماریوں کا سیلاب ہے، یہ اور زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر ہماری اگلی نسل اس قابل نہیں رہے گی کہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، کیونکہ وہ خود ہی بیماریوں کا شکار ہو جائے گی۔ اسی سلسلے میں ایک نقطہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر گھروں میں کوئی بیمار پایا گیا، ذہناً تیار رہنا ہے ہر شخص کو، گھر میں بیماری آ سکتی ہے۔ باپ بیمار ہو سکتا ہے اور طویل بیماری ہو سکتی ہے، ماں بیمار ہو سکتی ہے، طویل بیماری آ سکتی ہے، شوہر ذہن میں رکھے بیوی بیمار ہو سکتی ہے اور طویل بیماری آ سکتی ہے، ذہن میں رکھیں ہو سکتا ہے بچہ بیمار ہو جائے، طویل بیماری آ جائے۔ دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ یا اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ لیکن اگر بیماری آ گئی تو اس کو امتحان کے طور پر لینا ہے، اس بیماری کو مصیبت کے طور پر نہیں لینا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں خدا یہ مصیبت کیا اس روز ایسے، خدا ایس کیا اس کورمت۔ بیمار اللہ کا شکوہ کرتا ہے، اور ایسا شکوہ کرتا ہے ایمان ختم۔ خدا میں کچھ ظلم اس کورمت، میں کہتا ہوتی مصیبت۔ میں ایک بیمار کی مزار پرسی کے لیے گیا گاؤں میں، میرے ساتھ دوسرے لوگ تھے، تو ایک صاحب نے ان سے کہا جناب کیا حالا؟ وہ کہتا ہے کیا ہونے کیا حالا؟ میں سمجھ میں خدا اس کا اس میں کورمت۔ اس نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کرنے رحم دبن ہے میں چل میں رامی زورات۔ اس نے کہا تل کرنے اللہ تعالیٰ میں شفایت، کشمیری بولتے ہیں شفایت، حالانکہ لفظ شفا، اللہ تعالیٰ کرنے شفا دبن ہے میں چل میں شفات زورات۔ اس نے کہا تل کرنے وہ ایمانی نصیب دبن ہے میں چل میں ایمان زورات۔ میں وہاں سے نکل، میں نے کہا بھائی یہاں تو ایسی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہم نکل آئے، ایک دوسرے صاحب کے ہاں گئے، وہ یہاں شہر میں تھے اور بہت اونچی خاندان کے دیندار، کینسر پیشنٹ ہے اور آخری درجے میں ہے۔ تو مجھے یاد ہے میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا نیند آتی ہے؟ دبن ساری رات جاگتا رہتا ہوں، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کچھ کھاتے ہیں؟ دبن 2-3 لقمے کھاتا ہوں، وہ بھی 8 گھنٹے تک معدے پر رہتا ہے، آتمت خدا سے شکر۔ اس کے 5 سوالوں کے جواب میں اس نے کہا اللہ کا شکر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر گھر میں بیماری کا امتحان آ گیا تو نہ دماغ میں اور نہ زبان پر اللہ کا شکوہ آنا چاہیے۔ اس وقت اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ہمارے شکوہ کرنے سے بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیمار عرصے طویل تک بیماری کا شکار رہے، اور وہ گھر والوں کا امتحان ہے، اس بیمار کے لیے بھی امتحان ہے، اور گھر والوں کے لیے بھی امتحان ہے، تیمارداروں کے لیے بھی امتحان ہے۔ اس میں پیسے کا بھی امتحان آئے گا، اور اس میں خدمت کرنے کا بھی امتحان آئے گا۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مہینوں ہسپتالوں میں رہنا پڑے،
اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر جانا پڑے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب علاج کرنے کا وقت آئے تو پہلے اچھی طرح سے معلوم کریں کہ جو ہم علاج کرنے جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لاکھوں رقمیں ختم کر دیں اور بعد میں بیمار بھی مر جائے گا۔ چنانچہ بے شمار گھروں کا حال یہاں کشمیر میں ایسا ہوا کہ بیمار پر لاکھوں خرچ کر دیے، پراپرٹیاں بیچ دی اور ختم کر دی، اس کا بیمار بھی مر گیا، بعد میں افسوس کرتے زبان ہے کم سے کم پیسے ایسے بچوں گے، میں کیا فائدہ اس چوتا علاج کرے۔ میں ایک جگہ گیا، ایک بیمار کی خبر وفات ہو گئی تھی، بیوی کی وفات، تو اس نے وہاں کیا کہا، کہنے لگا افسوس میں یہ 1 کروڑ تو 20 لچھ گئی میں خرچ، یہ گئی میرے تم پیسے ایسے میں بچے مت افسوس مارنا۔ غرض یہ بعد میں انسان افسوس کرتا ہے۔ علاج کرنے سے پہلے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ ہمیں یہ علاج کرنا بھی چاہیے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم بہت بڑی رقمیں خرچ کر دیں۔ ہم ایک دفعہ ایک بڑے سیمینار میں تھے، وہاں یہی سوال تھا کہ علاج کرنے کی ذمہ داری کتنی ہے، کیا اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم مکان بیچیں، زمینیں بیچیں اور بیمار کا علاج کریں اور بعد میں بیمار بھی مر جائے اور یہاں سے ہم سڑک پر آ جائیں؟ نہیں، اس میں سمجھنا ہے۔ تو بہرحال میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے سماج میں بیماروں کی خدمت کا بھی مزاج ہے اور ہمارے سماج میں بیماروں کو بوجھ سمجھنے کا بھی مزاج پیدا ہو رہا ہے۔ چنانچہ کبھی کسی انسان سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، تو میں کرتے ہو دعا تو اور کوئی عالم ٹھیک ہے سن، میں کرتے ہو دعا میں اس کو رام کروں، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اکتا چکے ہیں، اور اگر امتحان آ گیا انسان کمزور ہے، کبھی کبھی ہفتوں تک مہینوں تک ہسپتال میں کھڑا رہنا پڑے گا، بلکہ بعض دفعہ باریاں لگتی ہیں، اس وقت ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے میں زیادہ زیادہ خدمت کروں گا۔ بھائی آپس میں لڑنے نہیں چاہیے۔ بہو کہتی ہے میں کیوں خدمت کروں گی، بیٹی کرے گی، بیٹی کہتی ہے میں کیوں کروں گے، بھائی کرے گا، بھائی کہتا ہے میں کیوں کروں گا، چھوٹا بھائی کرے گا، وہ کہتا ہے میں کیوں کروں گا، میں نے تو اتنا خرچ کیا۔ نہیں، ایمان والوں کے مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کے سب شوق کے ساتھ خدمت کریں۔ اور آخری بات جو بہت تفصیل سے بیان کرنے کی تھی وہ اس وقت مطلب بیان نہیں کی جا سکتی، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جتنے ادارے ہیں، ادارے مدرسہ، بیت المال، یتیم خانے اور مسجدوں کے بیت المال اور اسی طرح سے فلاحی ادارے، ان تمام اداروں کے ذمہ داروں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو رقمیں آتی ہیں یہ امانت ہیں اور یہ عوام کا دیا ہوا پیسہ ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، اس میں صدقات ہوتے ہیں، اس میں ڈونیشن ہوتا ہے، اس میں مدد ہوتی ہے، یہ بہت نازک امانت ہے۔ اس نازک امانت کا استعمال ٹھیک طرح سے ہونا چاہیے، شریعت کی خلاف ورزی کہیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مدرسوں کے محتمموں کے لیے بھی ہے، یتیم خانوں کے ذمہ داروں کے لیے بھی ہے، مکتب چلانے والوں کے لیے بھی ہے، مسجد کے منتظمین کے لیے بھی ہے۔ بے شمار جگہوں پر محتمم حضرات آنے والی رقموں کا غلط استعمال کرتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بے شمار یتیم خانوں میں آنے والی رقموں کا غلط استعمال ہوتا ہے، بے شمار مسجدوں کے منتظمین غلطی کرتے ہیں یا لا علمی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے۔ بس اس سلسلے میں حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ 8:30 بجے نماز ہے، اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد نماز ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، غزوہ خیبر میں اللہ نے خیبر فتح عطا فرمائی۔ خیبر سے جب واپس چل رہے تھے، بخاری میں حدیث ہے، بخاری میں غزوہ خیبر کا بیان جہاں پر ہے وہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس چل رہے تھے، راستے میں رات گزاری ایک جگہ پر، صبح کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ تم میرے اونٹ کا کجاوا باندھو۔ ایسے سمجھا جیسے گھوڑے پر زین لگائی جاتی ہے، ایسے ہی اونٹ پر کجاوا رکھا جاتا ہے جس میں بیٹھتا ہے آدمی۔ اس صحابی جو ہے وہ اونٹ پر کجاوا کسنے لگا، کجاوا کستے کرتے کسی نے تیر مارا اور یہ صحابی شہید ہو گیا۔ یہ تیر کہاں سے آیا یہ نہیں پتا چلا، لیکن کہیں سے تیر آیا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ نے اس کو شہادت عطا فرمائی، بہت خوش ہو گئے، اس کے گھر والے بھی، اللہ نے اس کو شہید کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید تو ہو گیا یہ، لیکن اس نے مال غنیمت میں سے چادر چرائی تھی، اس نے مال غنیمت میں سے چادر چرائی تھی، اس چادر کی وجہ سے یہ جو ہی اس کی وفات ہو گئی وہ چادر آگ بن کر اس کو لپٹ گئی ہے۔ پھر فرمایا اگر کسی نے ایک تسمہ بھی اٹھایا تو وہ جہنم ہے۔ چنانچہ ایک صحابی تسمہ لے کر آ گیا کہ حضرت مال غنیمت میں تسمہ نیچے گرا ہوا تھا، وہ تسمہ میں نے اٹھایا تھا، وہ تسمہ لے کر میں واپس آیا۔ شراکن او شراکین من النار، یہی الفاظ وہاں حدیث میں ہیں۔ بس یہاں سے اصول سمجھ آیا، مدرسے کا منتظم یہ سمجھے کہ میرے پاس جو پیسہ عوام کا آ رہا ہے،
मस्जिद का मुंतजिम ये समझे कि मेरे पास जो आवाम का पैसा आ रहा है, यतीम खाने का मुंतजिम सब मेरे पास जो आवाम का पैसा आ रहा है, किसी भी इदारे का मुंतजिम जो पैसा जमा करते हैं, जो कलेक्शन होती है, एक तो कलेक्शन ठीक तरह से की जानी चाहिए और खर्च सही जगह पर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये बहुत लाजमी चीज़ है। हमारे समाज का एक अहम तरीन पहलू ये है कि हम शौक़ के साथ मुस्तहिकीन की मदद करना चाहते हैं, बहुत मुबारक है, और जो लोग इस पर मेहनत करते हैं उनको भी बहुत मुबारक है, लेकिन उनको ये भी ज़रूरी है कि कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। बस मैं आखिरी हदीस सुनाकर बात ख़त्म कर रहा हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत होने वाले थे, रुखसत होने वाले, आप बीमार हैं, इस बीमारी में मस्जिद आना छोड़ दिया। जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज अल्लाह के नबी ने आखिरी नमाज पढ़ा, बरसवार शामुश नमाज आखिरी नमाज जो सही नबी सब पर नमाज है। इसी जुमेरात को खफ्ता नमाज का टाइम आ गया तो अल्लाह के नबी सामने हज़रत आयशा से पूछा, मस्जिद में जमात हो गई? असल्लन्नास, अर्ज़ किया कि नहीं हज़रत नहीं हुई, आपका इंतज़ार है। आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ से कहो कि नमाज़ पढ़ा दें। लेकिन 3 दफ़ा पहले वज़ू किया, निकलने की कोशिश की, नहीं निकल सके। 3 दफ़ा कोशिश के बाद फिर आपने फरमाया अबू बकर से कहो वह नमाज़ पढ़ा दें। अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज़ पढ़ानी शुरू कर दी। जुमेरात की इशा की नमाज, जुमे की 5 नमाज़ें, शनिचर की 5 नमाज़ें, इतवार की 5 नमाज़ें और सोमवार की फजर की नमाज, ये 17 नमाज़ें सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई इस हाल में कि अल्लाह के नबी अपने मुबारक हुजरे में मौजूद थे। इन 3 दिनों में अल्लाह के नबी को एक परेशानी रही, वो ये, अगर मेरे ज़रिए से किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँची हो तो मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और अगर मेरे ज़िम्मे किसी का पैसा हो तो मुझे अदा कर देना चाहिए। बस ये परेशानी थी। लिहाजा इन 3 दिनों में किसी एक दिन बड़े आहिस्ता आहिस्ता चल करके तशरीफ़ लाए मस्जिद में। सहाबे किराम को खुशी हो गई, उसकी डिटेल मौजूद है हदीसों में, मैं डिटेल बयान नहीं कर सकता। तशरीफ़ लाए मस्जिद में और मिंबर के पहले हिस्से पर बैठ करके फिर चंद नसीहतें फरमाई और उसके बाद ये फरमाया, अगर किसी को मेरे ज़रिए से कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो आज ही बदला ले लो, और अगर किसी का कोई पैसा मेरे ज़िम्मे हो तो आज ही वसूल कर लो। चुनांचे एक साहबी खड़े हो गए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे 2 दिरहम आपके ज़िम्मे बाकी हैं। आपने फरमाया कैसे? उन्हें हवाला दिया, फला मौके पर इस तरह से मैंने 2 दिरहम आपको दिए थे, आपको किसी गरीब को देने थे, आपको याद आ गया। फरमाया हाँ सही है, तुम्हारे वो 2 दिरहम मेरे ज़िम्मे बाकी हैं, मुझे ख्याल नहीं रहा। फिर आपने अपने चचेरे भाई हज़रत कुसम से फरमाया, कुसम चचेरा भाई था, ये हुजूर के चचेरे भाई थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का भाई था ये कुसम, इनके 2 दिरहम मेरी तरफ से तुम अदा कर देना। फिर फरमाया अगर किसी को मेरे हाथों से कोई तकलीफ़ पहुंची हो आज ही बदला ले लो। चुनांचे एक साहबी खड़े हो गए, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह एक मरतबा आपने डंडा मारा था मेरे पेट पर, वो तकलीफ़ मुझे हुई थी, उसका मुझे बदला चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं क्यों डंडा मारता? उन्होंने कहा नहीं हज़रत आपने मारा था। कैसे मारा था? कहा सफ़े हो रही थी, आपने सफ़ ठीक करते करते मुझे पेट पर डंडा मार कर कहा पीछे हो जाओ। तो आपने फरमाया ये कहाँ डंडा मार रहा हुआ, ये तो आपने, उन्होंने कहा नहीं आपने डंडा मारा। आपने फरमाया ठीक है, अगर मेरा डंडा मारा तो क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं बदला लेना चाहता हूँ। चुनांचे तमाम सहाबा हैरान है मस्जिद नबी में। वो साहबी आगे आ गए, अल्लाह के नबी ने अपना कपड़ा ऊपर उठाया, डंडा कहाँ मारता, उसने फ़ौरन यहाँ आकर के बोसा लिया और बोसा लेकर कहा हज़रत मुझे तो ये बदला लेना था। हमारा नबी वो है जो ये चाहता है कि मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हम बेरहमत बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारे हाथों से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारे हाथों से किसी पर जुल्म ना हो और हमारे ज़िम्मे किसी का कोई हक़ बाकी ना रहे। यही हमारे लिए मैसेज है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।